وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے لے کر 78 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ ألم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا، ألم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا، إلى الذين ان لوگوں کی طرف کے، إلى الذين ان لوگوں کی طرف کے، قیلا کہا گیا، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، لہم ان سے، کفو تم روکے رکھو، کفو تم روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھ، ایدیکم اپنے ہاتھ، ایدی جمع ہے، اس کا واحد یدن ہے بمعنی ہاتھ، واقیمو اور تم قائم کرو، واقیمو اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، وآتو اور تم دو، وآتو اور تم دو، الزکاۃ زکوٰۃ، الزکاۃ زکوٰۃ، فلما پھر جب، فلما پھر جب، کتب علیہم ان پر فرض کر دیا گیا، کتب علیہم ان پر فرض کر دیا گیا، القتال لڑنا، القتال لڑنا، اذا تب، اذا تب، فریق ایک فریق، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، یخشون وہ ڈرتے تھے، یخشون وہ ڈرتے تھے، الناس لوگوں سے، الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی مانند، کا خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی مانند، او یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت، اشد اس سے بھی زیادہ سخت، خشیتاً ڈرنا، خشیتاً ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں لکھا تو نے، لما کتبتا کیوں لکھا تو نے، یعنی کیوں فرض کیا تو نے، علینا ہم پر، علینا ہم پر، القتال لڑنا، القتال لڑنا، لولا کیوں نہ، لولا کیوں نہ، اخرتنا مہلت دی تو نے ہمیں، اخرتنا مہلت دی تو نے ہمیں، الی اجل قریب ایک مدت قریب تک، الی اجل قریب ایک مدت قریب تک، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، متاع فائدہ، متاع فائدہ، الدنیا دنیا کا، الدنیا دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، قلیل تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت، والآخرت اور آخرت، خیر بہت بہتر ہے، خیر بہت بہتر ہے، لمن اتقى اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، لمن اتقى اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تظلمون نہ تم پر ظلم ہوگا، تظلمون نہ تم پر ظلم ہوگا، فتیلہ داغے برابر، فتیلہ داغے برابر۔ اس آیت کے الفاظ قیل لہم کفوا ایدیکم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس 13 سالہ طویل دور میں جب کہ مسلمانوں پر کفار انتہائی شدید قسم کے مظالم ڈال رہے تھے، مسلمانوں کو ہاتھ اٹھائے یا مدافعت کرنے سے کیوں روک دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک انقلابی تحریک ہے۔ عرب کے تمام تر معاشرتی، سیاسی اور تمدنی نظام کی بنیاد بت پرستی پر قائم تھی، اور اسلام نے اسی بت پرستی کے خلاف ہی سب سے پہلے آواز بلند کی۔ تو اس باطل نظام میں جو لوگ معاشی، تمدنی یا سیاسی فائدے اٹھا رہے تھے، وہ سب اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور ان پر سختیاں شروع کر دیں۔ اس مرحلے میں مسلمانوں کو تاکیدی حکم یہ دیا گیا
کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ تک نہ اٹھائیں، بلکہ جیسے بھی ظلموں سے تم ان پر ہو رہے ہیں وہ برداشت کرتے جائیں۔ اس عدم تشدد کے حکم یا پالیسی سے 3 قسم کے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ اگر مسلمان اس مرحلہ پر مقابلہ شروع کر دیتے تو مشرکین کو جو قدرت مسلمانوں سے بدرجہ بڑھ کر تھے، اس تاریخ کو شدت کے ساتھ کچل دینے کا اخلاقی جواز ان کے ہاتھ آ جاتا۔ اس عدم تشدد کی پالیسی کی وجہ سے تبلیغ کا کام جاری رہا اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مصائب برداشت کرنے اور قائد تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں حکم ماننے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ غیر جانبدار قسم کے لوگوں کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں مسلمانوں سے وابستہ ہو گئیں، کیونکہ ہر انسان ناروا ظلم سے طبع نفرت کرتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا نشانہ صرف غلام مسلمان ہی نہ تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمانوں کا بھی ان لوگوں نے طرح طرح سے عصایات تنگ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ہاتھوں متعدد بار ایذائیں پہنچیں۔ غرض کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کیسے عز و جاہ کا مالک تھا، مشرکین مکہ کے جور و ستم سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس طرح جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ پہلی دفعہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ عورتوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد بھی کفار کے تشدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کفار کی طرف سے تشدد اور مسلمانوں کی طرف سے صبر و برداشت اور ہاتھ نہ اٹھانے کا یہ مرحلہ پورے مکی دور میں یعنی 13 سال پر محیط ہے، جس میں مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے، مصائب پر صبر کرنے، اپنے قائد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ کئی مسلمانوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر نہ زبان سے کسی کو برا بھلا کہا، نہ ہاتھ اٹھائے۔ حالانکہ موت کے وقت تو آقائی اور غلامی کے سب امتیازات اٹھ جاتے ہیں، اور مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ سمرنا ہی تو ہے، 2-4 کو مار کر مرے۔ بلکہ بلی بھی جب عاجز آ جاتی ہے تو شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اور مسلمانوں کی طرف سے مکمل اطاعت کا ہی اثر تھا کہ اسلام کی انقلابی تاریخ ناکام ہونے سے محفوظ رہی اور ترقی کے مراحل طے کرتی گئی۔ پھر جب مسلمانوں کو مدینہ میں آزاد فضا میسر ہو گئی تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات کہنے والے معاذ اللہ منافق تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر قسم کے معاشرے میں تمام لوگ ایک ہی جیسے جرأت والے نہیں ہوتے، کچھ ناتواں اور کم ہمت ہوتے ہیں، اور پوری مومن ہونے کے باوجود ہر ایک کی استعداد الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کسی اور کام کے لیے۔ لہذا جن کمزور دل لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی پابندی دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے مفادات تو چند روزہ ہیں، لہذا انہیں آخرت پر نظر رکھنی چاہیے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور اگر ان کا عمل تھوڑا بھی ہوا تب بھی انہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو چند روزہ عیش و آرام یا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ ہمیشہ رہنے والی مرضی کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کو خلوص دل سے مانیں اور عمل بھی کریں، اور یوں انعام آخرت حاصل کریں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہوگے، تکونوا تم ہوگے، یدرککم تمہیں پا لے گی، یدرککم تمہیں پا لے گی، الموت موت، الموت موت، ولو کنتم خواہ تم، ولو کنتم خواہ تم، فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، یعنی موت اپنے وقت پر ہی آئے گی اور آ کے رہے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مسلمان تو درکنار کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔
یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصود یہ ہے کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھیں تو لڑائی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی، لہٰذا اگر وہ تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو گھر پر بھی یقیناً آ کر رہے گی، اور اگر تمہاری زندگی بھی باقی ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی یقیناً موت نہیں آئے گی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب منافقین کو ہے جو جنگ احد میں شکست دے کر اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے عزیز اس لڑائی میں نہ مارے جاتے۔ وَإِنْ اور اگر تو سبوں پہنچے ان کو حسنتن کوئی بلائی یقولو تو وہ کہتے ہیں حاضی یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ اور اگر تو سبوں پہنچے ان کو سیئتن کوئی برائی یعنی تکلیف، یقولو تو وہ کہتے ہیں حاضی یہ من عندک تیری طرف سے ہے، قل کہہ دیجئے کلن سب کچھ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ خطاب منافقوں سے ہے جس میں ان کے ساتھی یہود بھی شامل تھے۔ اگر انہیں کوئی راہ سکون کے لمحات میسر آتے اور خوشی نصیب ہوتی، جیسے اللہ کی رضانی یا جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آنا، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت پہنچتی تو پھر یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگاتے اور کہتے یہ آپ کی بے تدبیری یا غلط تدبیر کا نتیجہ ہے، جیسے کہ جنگ احد کے موقع پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا اور خود اپنے آپ کو ہر طرح سے بڑی ذمہ قرار دیتے۔ اگر منافق یوں سمجھتے کہ اگر فتح ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے حسن تدبیر سے، آپ کے ذریعے اور آپ کی برکت سے ہوتی ہے، تب بھی بات کسی حد تک درست بن جاتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقیدہ کا ایک اہم جزو ہے۔ من عند اللہ کی طرف سے ہے، فمالی پھر کیا ہوا ہؤلاء القومی ان لوگوں کو لا یکادون نہیں لگتے یفقہون کہ وہ سمجھیں حدیثہ بات کو، یعنی پھر افسوس ہے ان کی حالت پر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو سمجھ بوجھ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا ذکر ہے کہ موت کا خوف انہیں کھائے جاتا ہے، حالانکہ میدان کردار میں ہوں یا محلات عشرت اور قلعوں میں موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی ظاہری کامیابی اور خوشی کی بات پیش آتی تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا قصوروار ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ جو سکھ پہنچے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ اپنی شامت اعمال اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب بھی ان لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ملی ہیں، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو تو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فتح و شکست کا فائدہ یا نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ حکم سے ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کو دخل دینے کی نہ اجازت ہے اور نہ قدرت ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان رحیم ہے، اس کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہی رہتا ہے، اور جو مصیبت ان لوگوں پر پڑتی ہے یہ خود ان کے غلط کاموں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا کام؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تو صرف اللہ رب العزت کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب جو غلط کام کرے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو سمیع و بصیر ہے، اس لیے ان کا کیے وہ غلط کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں، لہذا غلط کاموں کی وجہ سے مصیبت تو ان پر ضرور پڑے گی۔ اتنی سی بات یہ لوگ سمجھنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ جل شان امت مسلمہ کو حقیقی جذبہ جہاد پھر عنایت فرمائے، اور دشمنان دین کے ہم کو مقابلہ و مقاتلہ کی قوت طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منافقانہ خصلوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں، اور آخرت کے مقابلہ میں ہم کو دنیا کو ہیچ سمجھیں، اور ہر حال میں ہم آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں۔ اے اللہ، موت کا خوف ہمارے دلوں سے دور فرما دے، اور موت کے بعد زندگی کے یقین کامل ہم کو عطا فرما دے، تاکہ ہم اس دائمی زندگی کا سامان اس عارضی دنیا میں کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔